نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور قسم کے دوستنا اللہ مالک الکلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات خالق ارض و سماوات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. آپ کی رضا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں تمام مخلصین مومنین موحدین مسلمات اور مومنات پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے: موت سے قبر تک.
ایک دن اسے موت آئے گی۔ مرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کو قبر بھی عطا فرمائے گا۔ اب مرنے والا روڈ ایکسیڈنٹ میں مرے، ہوائی جہاز میں یا دریاؤں میں، مرنے کے بعد جس مقام پر اس کا جسم، اس کے حصے، اس کے ذرات موجود ہیں، اسی جگہ کو اللہ رب العالمین اس کے لیے قبر بنا دے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، قرآن کریم میں ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ ثم اماتہ فاقبرہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو موت بھی دے گا، اس کے بعد اس کو قبر بھی دے گا۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں موت اور قبر تک کے حالات، مسائل، ان کا حل بیان کرتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ آپ نے سنا تھا کہ مسجد میں جو اگلی صفوں میں بیٹھتے ہیں ان کو درود ملتا ہے، اور جو باہر بیٹھے ہیں بغیر کسی مجبوری کے ان کو دھوپ ملتی ہے۔ تو درود والے بھائی فوراً اندر آ جائیں، جن کو دھوپ کی زیادہ ضرورت ہے وہ بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، دنیا میں زندگی گزارنے والا جتنی زندگی گزار لے، جتنا مال بنا لے، جتنی کوٹیاں بنا لے، جتنا مال دولت اکٹھا کر لے، جتنا بینک بیلنس بنا لے، جتنے مربع بنا لے، جتنے کوٹیاں بنا لے، جتنے پلاٹ خرید کر لے، جتنے درہم اکٹھے کر لے، جتنے دینار اکٹھے کر لے، جتنے ڈالر اکٹھے کر لے، جتنا بھی کما لے، جتنا بھی کھا لے، جتنا بھی حاصل کر لے، ثم اماتہ فاقبرہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے سب کچھ چھوڑ کر اس نے جانا ہے جب موت آئے گی۔ بالآخر سنیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے بعد اس کا جو اصل مکان ہے فاقبرہ، وہ اس کی قبر ہے۔ بعض اوقات تو کوئی حادثاتی موت آتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا، بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے، تو بیمار بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ویسے تو کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کا نمبر لگ جائے، لیکن بیمار بندے کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری قسمت میں صحت تندرستی لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ اس لیے بیمار آدمی کو بیماری کے ایام میں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے اہل ایمان، اے مومنو، تم سارے کے سارے اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو مریض بیماری کے ایام میں توبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، اور توبہ بھی سچی اور خالص کرو۔ مریض مرض میں صبر کرے، اللہ اس کو بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے فلاں بندہ فلاں خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گیا، پتہ نہیں کیا کرتا رہا ہے، اس کے اعمال ہی ایسے ہیں، اس کے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر بیمار گنہگار بھی ہو۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی بیماریاں آئی ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی بیمار ہوئے ہیں، اور آپ نے ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء
سید الانبیاء جو تمام پیغمبروں کے سردار تھے، ان کے بارے میں بھی سنا ہوا ہے کہ ان کی زندگی کے آخری 11 دن کس قدر بیماری کے اندر گزرے۔ تو یہ لازمی نہیں ہے جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے پتہ نہیں یہ کون سے جرم کی سزا بھگت رہا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں میرے فرشتوں اس بیماری کی روٹین میں جو یہ عمل کر رہا ہے تم نے وہ عمل نہیں لکھنے، وہ اجر نہیں لکھنا، وہ ثواب نہیں لکھنا، اس کے نامہ اعمال میں ان دنوں کے حساب سے نیکیاں لکھتے جاؤ جب یہ صحت مند تھا، تندرست تھا، عمل کرتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آج یہ عمل کو نہیں کر رہا، اس کے نام اعمال میں کیسے لکھیں؟ اس نے حج کیا ہے، اس نے عمرہ کیا ہے، اس نے بیمار پوسی کی ہے، اس نے جنازے میں شرکت کی ہے، اس نے فلاں کی ہے، فلاں کی ہے۔ رب العالمین فرشتوں کو جواب دیتے ہیں اے میرے فرشتوں یہ بتاؤ اس کو میں نے بیمار کیا ہے یا یہ خود بیمار ہوا ہے؟ یا اللہ خود تو بیمار نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے میرے فرشتوں اگر یہ بیمار نہ ہوتا، یہ روزے بھی رکھتا، یہ بیمار پرسی بھی کرتا، یہ جنازے بھی پڑھتا، یہ نیکی کام میں بڑھ چڑھ کے حصے لیتا، یہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتا، یہ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا، یہ زمین پہ سجدے بھی کرتا، بیماری میری طرف سے ہے، آپ نے اجر و ثواب ان ایام والا لکھنا ہے جب یہ تندرستی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ آپ بتائیں وہ بیماری بندے کے لیے رحمت بن گئی، نفع مند بن گئی کہ نہیں؟ اگلی بات سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بیماری کی وجہ سے اس نے صبر کیا، بیماری کے بعد اگر اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے، فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے غسلہ و طہرہ، جب اس کو صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اس کی حالت اس طرح بہتر ہو چکی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دھو کر گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا اگر ان کو بیدا، اگر وہ فوت ہو جائے، اس کی روح قبض کر لی جائے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں غفر لہ ورحمہ، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ بیماری کے ایام میں مریض اگر صبر سے کام لیتا ہے، شفا مل جائے پھر بھی بہتر ہے، اگر موت آ جائے تو پھر بھی اس کے لیے وہ نفع مند بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس بیماری کو اس کے گناہوں کی معافی اور رحمت کا حقدار بننے کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کیا کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ حقیقت بنائی ہے، اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے، ہر شخص نے، ہر روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب کوئی بندہ قریب المرگ ایسی بیماری میں مبتلا ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے، اللہ اکبر، میں سفر آخرت پہ روانہ ہونے والا ہوں، آپ علیہ السلام نے ایک مسئلہ بتایا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میرا آخری وقت ہے یا میں اس بیماری میں صحت یاب نہیں ہو سکوں گا، اس نے اگر کسی چیز کے بارے میں وصیت کرنی ہے فوراً اس کو وصیت لکھوا لینی چاہیے۔ وصیت لکھوانا لازمی ہے۔ بعض لوگ زبانی وصیت کر لیتے ہیں، پھر بعد میں جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی قسمیں اٹھاتا ہے، کوئی کورٹ میں چلا جاتا ہے۔ لہذا جو وصیت کرنی ہے وہ وصیت لکھ دینی چاہیے، لکھوا لینی چاہیے۔ اب وصیت کتنی کر سکتا ہے؟ وصیت کے لیے دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے اپنی جائیداد اور مال میں
وصیت صرف اس بندے کے لیے کی جا سکتی ہے جو بندے کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء میں سے نہیں ہے. کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. جس کا بعض لوگ کہتے ہیں میری وفات کے بعد میری بیٹی کو اتنا دے دینا, میرے بیٹے کو اتنا دے دینا, تو میرے بڑے بیٹے کو اتنا دے دینا, چھوٹے کو اتنا دے دینا. اپنی اولاد چونکہ بندے کی وارث ہوتی ہے لہذا ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. پھر وصیت کتنی کرنی ہے؟ 1/3 تیسرا حصہ. یعنی اگر کسی بندے کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. بعض لوگ بچوں سے تنگ ہوتے ہیں, ایسے ہی وصیت کر جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد یتیم خانے کو دے دینا, ہسپتال کو دے دینا, مدرسے کو دے دینا. یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں کتنی وصیت کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے بار بار اس کو یہی کہا تھا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ورثاء ہیں ان کا بھی تو حق بنتا ہے اپنے ورثاء کو خالی ہاتھ چھوڑ کر اللہ کے رضا کے لیے, مساجد کے لیے, مدارس کے لیے, ہسپتالوں کے لیے, یتیم خانوں کے لیے, یا گوشت احباب کے لیے, یا غریب و مسکینوں کے لیے وصیت کے ذریعے سارا مال دے جانا یہ عقل مندی بھی نہیں ہے اور شریعت اسلامیہ میں جائز بھی. اگر کسی بندے نے اپنی زندگی میں ایسی وصیت کی ہے جو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. اس کی وفات کے بعد اس کی وصیت کو سیٹ کیا جائے گا, سیدھا کیا جائے گا. جتنی اجازت اللہ کا دین دے گا اتنی وصیت پوری کی جائے گی, باقی چھوڑ دی جائے گی. آئیے آگے چلتے ہیں. بندے کا آخری وقت ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دین دے کر گئے ہیں, اتنا پیارا دین ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے اللہ کے 70,000 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اگر صبح کے وقت گیا ہے, شام کے وقت گیا ہے, صبح تک وہ اللہ کے حضور اس بندے کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. آج تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, والدین کو بھی پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, سگے بہن بھائیوں کی بھی طبیعت دریافت کرنے کے لیے, حال پوچھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ ٹائم نکالیں, بڑے عظیم الشان عمل ہے, بڑا نیکیوں کے خزانے دلوانے والا عمل ہے. آپ اندازہ لگائیں ایک مجمع ہو جس میں 70,000 لوگ موجود ہوں اور آپ پوچھیں یہ لوگ یہاں پہ کیوں موجود ہیں, اور وہ کہیں کہ فلاں بندے کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اور شام ہونے میں 12 گھنٹے باقی ہیں, 12 گھنٹے یہ مسلسل دعا کرتے رہیں گے. آپ کو کتنا رشک ہے اس بندے پر, اور کیا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے. 70,000 لوگ 10-12 گھنٹے مسلسل اس کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. اور اس آدمی کی قسمت کے کیا کہنے جس کے لیے 70,000 انسان نہیں, 70,000 گناہوں سے پاک اور صاف نوری ملائک اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہوں, اس آدمی کی قسمت کا کیا کہنا. اللہ ہمیں بھی ان خوش قسمت اور خوش نصیب میں شامل فرمائے. بیمار بندے کے پاس جب جائیں بیمار کرسی کے لیے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جا کر اچھی بات کرنی چاہیے, اس کی تسلی والی بات کرنی چاہیے, اس کی راحت و اطمینان والی بات کرنی چاہیے. ایسے نہیں کہنا چاہیے جس طرح ہمارے لوگ جا کے کہتے ہیں. اس کا بچنا مشکل ہے, یہ بھی بچنا پتر دعا کر لے, دعا کر لے. میرا دوست تھا, اس کو بھی یہی تکلیف ہوئی تھی, ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا وہ چل بسا. نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. بیمار کرسی کے لیے جائیں, مریض کو جا کے تسلی دیں جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. آپ فرماتے لا باشا, کوئی بات نہیں, ٹینشن نہیں لینی, پریشان نہیں ہونا. طہور انشاء
اللہ نے چاہا یہ بیماری تیرے گناہوں کی پاکیزگی اور صفائی اور معافی کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسے کلمات کہنے چاہیے، مریض کو تسلی ہو، ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے مریض کا مرض اور بڑھ جائے، کیونکہ دنیا سے جانا تو ہر کسی نے ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے چلا جائے یا کوئی طبی طور پہ چلا جائے، جانا تو ہر کسی نے ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں رب العالمین نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا تم بڑے بڑے قلعے بنا لو، بڑے بڑے محل بنا لو، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لو جو بلٹ پروف ہوں، جو زلزلہ پروف ہوں، یدرککم الموت، جتنا بھی اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، اسرائیل سے تم اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ پورے وقت پر، پورے ٹائم پر موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں موت پہنچ کر رہے گی، موت کا جام پینا پڑے گا۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، اس کی وفات کے موقع پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے، یہ اللہ کے پاس چلا گیا، ایک دن ہم نے بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ایسا نہیں کہنا اس کی تو ابھی باری نہیں تھی، باری تو میری تھی، اس کا ابا بوڑھا ہے، اس کی باری تھی، یہ جوان کیسے چلا گیا؟ ابھی تو اس نے کچھ دیکھا نہیں تھا، کھایا نہیں تھا، پیا نہیں تھا، حاصل نہیں کیا تھا، ابھی تو اس نے ڈگری لی تھی، یہ تو اچھا نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں، جب کوئی بندہ فوت ہو جائے ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ وہاں اصلاح کی گفتگو نہیں کرنی بلکہ کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ اگر ان کلمات کا اضافہ کر دے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ رب العالمین نے اس بندے کو جو چیز اللہ نے اس سے دی ہے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میرے شوہر ابو سلمہ فوت ہو گئے، اللہ کے پیغمبر آئے تعزیت کے لیے، آپ علیہ السلام نے تسلی دی، فرمایا ام سلمہ ایک دعا وظیفہ بتاتا ہوں، یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہ پاک تمہیں ابو سلمہ سے بہتر عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، یا رسول اللہ وہ کون سی دعا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ یہ دعا اللہ کے پیغمبر نے سکھائی، میں پڑھتی رہتی تھی لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی، ابو سلمہ جیسا نیک سیرت انسان، شریف النفس انسان، اللہ سے ڈرنے والا انسان، خوبصورت جوان، اس کے اخلاق سے، کردار سے، عقیدے سے میں اتنا مطمئن تھی، میں سوچتی تھی مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے مل جائے۔ کہتی ہے کہ 3-4 مہینے 10 دن گزرے، ایک بڑھیا آئی میرے پاس آ کر کہتی ہے، اے ام سلمہ کیا آپ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنا قبول کرتی ہیں؟ اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس سے مجھے یقین ہو گیا، اس طرف تو میرا خیال ہی نہیں تھا، میں یہ دعا پڑھتی رہی، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے ابو سلمہ سے بہتر محمد رسول اللہ عطا فرما دیا۔ تو جو ہمیں سکھایا جاتا ہے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے اس کو فالو نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں رسومات کو ادا کیا جاتا ہے، روایتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میت رشتہ دار کی ہو یا غیر رشتہ دار کی ہو،
اس کے ارد گرد عورتیں جمع ہو کے بیٹھتی ہیں. وجہ آپ نے دیکھا ہوگا میت اپنوں کی ہو یا بیگانوں کی ہو، فوت ہونے والا رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، مرد ہو عورت ہو، عورتوں نے وہاں مجلس لگائی ہوتی ہے، محفل لگائی ہوتی ہے، تھوڑی دیر روتی ہیں، اس کے بعد چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، قصے کہانیاں، پھر سیاست کی بات، پھر مہنگائی کی بات، پھر فیشن کی بات، پھر کپڑوں کی بات، پھر جناب جوڑی کی بات. یہ کس طرح کا ماحول ہے؟ اللہ کے دین میں اس طرح کے ماحول کی بالکل اجازت نہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس بندے کے پاس تم اچھے کلمات کہا کرو، اچھی باتیں کہا کرو. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور فرشتوں کی حاضری کے وقت جب لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں رب العالمین کے فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں. تو وہاں اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ میرا ساتھی میرا صحابی فوت ہو گیا ہے، آپ علیہ السلام وہاں جا کر تسلی والے کلمات کہتے اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام اچھے اچھے الفاظ بیان کیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے محبوب وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ علیہ السلام دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لی ابی سلمہ وارفع درجته فی المہدیین. اے اللہ اپنے بندے ابو سلمہ کی مغفرت فرما دے، اس کے درجات جنت میں بلند فرما دے، اور اب یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے چلا گیا، اے اللہ تو اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جا. آپ علیہ السلام کا نواسہ فوت ہوا، آپ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. بیٹی اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ایک دن اللہ نے واپس لے لینا ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اے میری بیٹی صبر کر صبر کر صبر کر اور اجر کی امید پر صبر کر. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو رب العالمین بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، جب کسی کا حبیب کسی کا عزیز کسی کا پیارا فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنے پیارے کی وفات پر صبر کرتا ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس صبر کے بدلے میں میرے پاس جنت سے کم چیز نہیں ہے. کم سے کم جو صبر ملتا ہے اپنے عزیز اور پیارے کی وفات پر وہ جنت ہے، اور جو زیادہ سے زیادہ اس کو اجر ملے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس لیے جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اِنَّا لِلَّهِ پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں تان و تشریح نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الاموات. جب کوئی بندہ فوت ہو جائے مردوں کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کی وجہ سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. وَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا كَمَا قَالَ. وہ جیسے تھے اپنے انجام کو پہنچ گئے. اچھے تھے تو انعام ملا ہوگا، جزا ملی ہوگی، جزا میں ہوں گے، برے تھے تو سزا میں ہوں گے. تمہیں ان کے بارے میں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے. آج ادھر ہی تعزیت کے لیے گئے ہوتے ہیں تو وہاں لگیا کہ بندہ ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، بس اس کی تو بات ہی چھوڑو، بس ہم تو عیب میں نہیں. جو بندہ دنیا سے چلا جائے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، فکر اپنی کرو کہ تم نے بھی ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر سفر آخرت پہ روانہ ہونا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو
تو جب اس کی وفات ہوتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، آپ علیہ السلام نے یہ مسئلہ بتایا، یہ تعلیم دی کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا کرو، اس کے جسم کو سیدھا کر دیا کرو، اس کی ٹانگوں کو، اس کے بازو کو سیدھا کر دیا کرو، کیونکہ جب جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر اس کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ جب بندے کی روح نکلتی ہے آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، تھوڑا اثر ہوتا ہے، فرشتے روح نکال کے چارج ہوتی ہیں، آنکھیں پیچھا کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، کرنٹ ختم ہو جاتے ہیں، اثر ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ آنکھوں کو بند کرنا ہے، جسم کو سیدھا کرنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد معاملات میت کو غسل دینے کا، غسل دینے کے لیے بہتر یہ ہے کہ قریبی رشتہ دار ہونا چاہیے۔ ہر بندے کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، عیب ہوتا ہے، نقص ہوتا ہے، جسمانی طور پر اگر میت کے اندر کوئی عیب ہے اپنا قریبی رشتہ دار اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو رشتہ دار قریبی نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، وہ پردہ پوشی نہیں کرے گا۔ کئی لوگوں سے سنا ہے جو غسل دیتے ہیں وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں فلاں کو میں نے غسل دیا یہ مسئلہ، فلاں کو میں نے غسل دیا یہ مسئلہ۔ عورتیں بھی جو غسل دیتی ہیں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ میں نے فلاں خاتون کو غسل دیا اس میں یہ مسئلہ تھا، اس لیے بہتر یہ ہے میاں فوت ہو جائے بیوی غسل دے، بیوی فوت ہو جائے میاں غسل دے۔ ایک گھر کی بات ہے، بیوی اپنے شوہر کا عیب کسی کو نہیں بتائے گی، شوہر اپنی بیوی کا عیب کسی کو نہیں بتائے گا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت ہم صدمے میں تھے، پریشانی میں تھے، اگر جو بات ہمیں بعد میں یاد آئی اس وقت یاد آتی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کی ازواج مطہرات آپ کی بیویاں دیکھ، یہاں کیا ظلم کیا ہوا ہے، پردہ ہو جاتے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، اور بیوی نے یا پردہ ہو گیا نکاح ٹوٹ لیا، پھر کیوں قبروں کے اوپر کمرے لگاتے ہو، زوجہ فلاں زوجیت ختم ہو گئی اب وہاں زوجہ فلاں کیوں لکھتے ہو؟ تمہارا عمل بھی بتاتا ہے کہ مسئلہ خود گھڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے۔ باقی سب اس کے قریب آ سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کو غسل دے سکتے ہیں، شوہر نہیں آ سکتا، بھائی کیوں نہیں آ سکتا؟ حالانکہ یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے بیوی بھی نیک ہے، شوہر بھی نیک ہے، دنیا میں فوت ہو گئے آخرت میں چلے گئے، جس طرح دنیا میں ان کا رشتہ قائم تھا، ان دونوں جنتیوں کو اللہ جنت میں بھی اکٹھا فرما دے گا۔ جنتی بندے کو جو جنت کی حوریں ملیں گی ان حوروں کی سرداری اس دنیا والی بیوی کو عطا کی جائے، اتنا بڑا رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیوی فوت ہو جائے میاں اس کو غسل دے، میاں فوت ہو جائے بیوی اس کو غسل دے، اگر اس طرح نہ ہو تو پھر کوئی قریبی رشتہ دار بیٹا ہے یا بھائی ہے بہن ہے، اسی حساب سے قریبی رشتہ دار خاتون کو غسل دے، مرد کو غسل دے، اور یہی بہترین طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کی وفات ہوئی، ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس نے ان کو غسل دیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پاک ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ان کو غسل دیا۔ ایک حدیث سنے بات کو یہاں پہ روکتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اگلے جمعہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر غسل دیتے ہوئے کسی میت کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب آ جائے اس کو چھپانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے نے کسی میت کو غسل دیا اس دوران کوئی عیب اس کے سامنے آ گیا، آپ فرماتی ہیں جس نے اس عیب کے اوپر پردہ پوشی کی
کر لی پردہ پوشی کی، اس کو چھپا دیا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کو 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، پورے 40 مرتبہ اس کو معاف فرمائے گا، اس کی بخشش فرما دے گا. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا